1200 दिनों में बनाया जाने वाला टाइटैनिक सिर्फ 2 ही घंटों में क्यों डूब गया। 10 अप्रैल 1912 ये वो दिन था जब दुनिया का सबसे बड़ा और महंगा तरीन बहरी जहाज़ टाइटैनिक अपने पहले सफ़र के आगाज़ के लिए बिल्कुल तैयार था। उस दिन अटलांटिक ओशन बेहद पुरसुकून और समंदरी तूफ़ान आने का दूर दूर तक कोई चांस नहीं था। जहाज़ में 1500 पैसेंजर सवार भी हो चुके थे और लाखों लोग डाक पर टाइटैनिक के पहले सफ़र का आगाज़ देखने के लिए खड़े थे। ना ही पैसेंजर को, ना ही अलविदा करने वाले लाखों लोगों को, और ना ही टाइटैनिक के अमले को मालूम था कि जो जहाज़ कुछ ही देर में रवाना होने वाला है, उस जहाज़ को बनाने वक़्त 6 ऐसी गलतियां की गई हैं जो इस जहाज़ को बदतरीन हादसे का शिकार बनाने वाली हैं। मीर टीवी की वीडियोज़ में एक बार फिर से खुशामदीद। नाजरीन, आज आप जानेंगे अपने दौर के सबसे महंगे, सबसे लग्जरी और सबसे ताकतवर जहाज़ टाइटैनिक के 6 ऐसी गलतियां जो अगर ना की जाती तो शायद आज टाइटैनिक क्रैश होने की वजह से नहीं, बल्कि अपनी कामयाबी की वजह से दुनिया में फेमस होता। आखिर ऐसी कौन सी 6 गलतियां थी जो 40 साल तजर्बा रखने वाले टाइटैनिक के कैप्टन एडवर्ड स्मिथ को भी नज़र नहीं आईं। कैप्टन के 40 साल के तजर्बे को तो छोड़ें, ये गलतियां टाइटैनिक ऑपरेट करने वाली कंपनी द वाइट स्टार लाइन, जिसको 107 शिप्स ऑपरेट करने का एक्सपीरियंस था, उनको भी नज़र नहीं आईं। और तो और ये गलतियां टाइटैनिक मैन्युफैक्चर करने वाली कंपनी हारलैंड एंड वुल्फ को भी नज़र नहीं आईं, जिन्होंने सिर्फ टाइटैनिक से पहले ही 500 से ज़्यादा शिप्स मैन्युफैक्चर की थीं। टाइटैनिक की कंस्ट्रक्शन 1907 में शुरू हुई थी और तकरीबन 3 साल का वक़्त और 2000 वर्कर्स की मेहनत के बाद जहाज़ को तैयार कर लिया गया। अब जहाज़ पूरी तरह से तैयार हो चुका था, लेकिन इसको टेस्ट करने का फेज़ अभी बाकी था। टाइटैनिक बनाने वालों का उस पर भरोसा तब मज़ीद बढ़ गया जब टाइटैनिक ने अपना पहला टेस्ट रन कामयाबी से पार कर लिया था। टेस्ट पास करते ही पूरी दुनिया में मुख्तलिफ अखबारात में इसकी मार्केटिंग की गई, जिसकी हेडिंग थी इनसेकेबल टाइटैनिक, यानी कभी ना डूबने वाला जहाज़ बना लिया गया है। जहाज़ का पहला सफ़र इंग्लैंड के शहर साउथहैम्पटन से शुरू होना था, जिसका दिन 10 अप्रैल 1912 मुकर्रर किया गया, जिसकी मंजिल अमेरिका का शहर न्यूयॉर्क था। टाइटैनिक की इकानमी पोर्शन में सफ़र करने के $30, जबकि फ़र्स्ट क्लास में सफ़र करने के $150 थी, जो आज के दौर में 3,40,000 बनते हैं। इस मार्केटिंग के नतीजे में यकायक सारी टिकट्स बुक कर ली गई और आखिरकार वो दिन आ ही गया जब टाइटैनिक अपने पहले सफ़र का आगाज़ करने वाला था। मिस्टेक नंबर 1, दोपहर के ठीक 12 बजे अपने पहली सफ़र का आगाज़ कर दिया और साथ ही टाइटैनिक की गलतियां सामने आना शुरू हो गई। कैप्टन स्मिथ को मालकान की तरफ से डेडलाइन मिल चुकी थी कि किसी भी सूरत में 17 अप्रैल तक, यानी सिर्फ 7 ही दिनों में न्यूयॉर्क पहुंचना था। इसी वजह से कैप्टन ने जहाज़ की रफ्तार शुरू से ही बहुत तेज़ रखी थी और ये ही थी टाइटैनिक की सबसे पहली गलती। कैप्टन स्मिथ को मालकान की दी गई इंस्ट्रक्शन और प्रेशर की वजह से न्यूयॉर्क जल्द से जल्द पहुंचना था, क्योंकि ये टाइटैनिक का पहला सफ़र था और अगर वो न्यूयॉर्क टाइम से ना पहुंचते तो टाइटैनिक की रेपुटेशन को काफ़ी नुकसान होता। दुनिया की कोई भी गाड़ी हो, मशीन या फिर जहाज़, उनके कई ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स होते हैं, जिनमें स्पीड लिमिट भी इन प्रोसीजर्स का एक पार्ट होता है, और वो पार्ट टाइटैनिक के सफ़र करने के आगाज़ में ही वायोलेट किया गया था। थोड़ी ही देर में जहाज़ साउथहैम्पटन के पोर्ट को इतना पीछे छोड़ गया कि अब दूर दूर तक नीले समंदर के अलावा कुछ नज़र नहीं आ रहा था। मिस्टेक नंबर 2, अब टाइटैनिक को चलते हुए 3 दिन गुजर चुके थे। फ्रांस और आयरलैंड में थोड़ी देर के स्टॉप के अलावा टाइटैनिक पिछले 72 घंटों से मुसलसल न्यूयॉर्क की तरफ बढ़ता चला जा रहा था। ये 14 अप्रैल 1912 की शाम थी। समंदर पर हर तरफ खामोशी और धुंध छाई हुई थी, जिसकी वजह से विजिबिलिटी भी काफ़ी कम हो चुकी थी। उसी रात एक और बहरी जहाज़, जो कि टाइटैनिक से कुछ घंटे ही आगे था, उसके कैप्टन ने वायरलेस पर टाइटैनिक को समंदर पर तैरती हुई चट्टानें यानी आइसबर्ग के बारे में वार्निंग दी थी।
ایکسپرٹ کا ماننا ہے کہ یہ وارننگ کم سے کم 6 بار دی گئی تھیں، لیکن وائرلیس آپریٹرز کی کوتاہی کی وجہ سے انتہائی امپورٹنٹ وارننگ ان سے مس ہو گئیں۔ ان کو لیے یہ شاید نارمل بات تھی، لیکن یہ ہی تھی ٹائٹینک کے عملے کی دوسری غلطی، کیونکہ ٹائٹینک اپنے طرز کا پہلا لگژری جہاز تھا۔ اس میں کئی VIPs بھی موجود تھے، اسی وجہ سے زیادہ تر ٹائٹینک کا عملہ فرسٹ کلاس پیسنجرز کی خدمت میں مصروف تھا۔ اگر ان وارننگ کو سیریس لیا جاتا تو آگے کا پورا سین ہی الگ ہوتا۔ مسٹیک نمبر 3، جہاز کی اسپیڈ بھی زیادہ تھی اور ان سے ایک بہت امپورٹنٹ وارننگ بھی مس ہو چکی تھی۔ ٹائٹینک اب تیزی سے انتہائی بے خوف انداز میں آئس برگ کی رینج میں بڑھتا چلا جا رہا تھا، لیکن ابھی بھی ٹائٹینک کے حادثے سے بچایا جا سکتا تھا، کیونکہ جہاز کے پہرے دار الرٹ تھے، جو کسی بھی آئس برگ کی اطلاع دور سے دیکھنے پر ہی کیپٹن کو دینے کے لیے ریڈی تھے۔ لیکن دور سے دیکھنے کے لیے ان کے پاس ایک چیز موجود ہی نہیں تھی، اور وہ چیز تھی دوربین۔ جی ہاں، پہرے دار الرٹ تو تھے، لیکن وہ آئس برگ کو دوربین سے نہ ہونے کی وجہ سے نہیں دیکھ سکے، اور یہ ہی تھی ٹائٹینک کی تیسری غلطی۔ آئس برگ کی خبر کیپٹن سمتھ کو اس وقت ہوئی جب جہاز کے پہرے داروں نے خبر دی جہاز کے بالکل سامنے ایک فٹ بال فیلڈ کے سائز جتنا آئس برگ ہے، لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی، کیونکہ آئس برگ انتہائی قریب آ چکا تھا۔ مسٹیک نمبر 4، کیونکہ اٹلانٹک اوشن میں اکثر شپس کو ایسے آئس برگ کا سامنا کرنا پڑتا ہے جس کو بڑے بڑے بحری جہاز آرام سے ہینڈل کر لیتے ہیں۔ شاید کیپٹن سمتھ نے بھی یہی سوچا تھا۔ آئس برگ کی خبر ملتے ہی کیپٹن سمتھ نے جہاز کے انجن بند کرنے کا حکم دیا اور ساتھ ہی ٹائٹینک کا رخ بدلنے کا بھی آرڈر دیا۔ بے شک کیپٹن سمتھ نے آئس برگ سے بچنے کے لیے بہت کوشش کی، لیکن فاصلہ اتنا کم رہ گیا تھا کہ کچھ بھی کرنا فضول ثابت ہوا۔ آئس برگ اب ٹائٹینک کے سینٹر سے ٹکرا چکا تھا، لیکن ٹائٹینک کے ابھی بھی بچنے کی کافی امید باقی تھی۔ یہ امید باقی رہ گئی تھی کہ شاید آئس برگ جہاز کی باڈی کو نقصان نہ پہنچائے، یا پھر آئس برگ جہاز سے ٹکراتے ہی خود ہی ٹوٹ جائے۔ شاید ہوتا بھی ایسے ہی اگر ٹائٹینک کی چوتھی غلطی اپنا کام نہ دکھاتی۔ ایکسپرٹ کا ماننا ہے کہ ٹائٹینک کی باڈی پر جو ریوٹس لگے تھے وہ اسٹیل کے نہیں بلکہ کاسٹ آئرن کے بنے تھے۔ ان ریوٹس کا کام لوہے کے بڑے بڑے پیسز کو آپس میں جوڑے رکھنا ہوتا ہے، لیکن کیونکہ کاسٹ آئرن اسٹیل سے نرم ہوتا ہے، اسی وجہ سے جس جگہ سے آئس برگ ٹائٹینک کی باڈی سے ٹکرایا وہاں کے ریوٹس پریشر کی وجہ سے کھل گئے، اور پھر وہی ہوا جس کا ڈر کیپٹن سمتھ کو تھا۔ مسٹیک نمبر 5، ٹائٹینک کی ٹکر ایک فٹ بال فیلڈ جتنے بڑے آئس برگ سے ہو چکی تھی، اور اب جہاز کے نچلے حصے میں پانی بھرنا شروع ہو چکا تھا۔ اس خطرناک تصادم نے پورے عملے اور پیسنجرز کو الرٹ کر دیا تھا، اور ساتھ ہی جہاز میں موجود ٹائٹینک کے مالک جوزف بروس کو بھی۔ بے شک ٹائٹینک میں پانی بھرنے شروع ہو گیا تھا، لیکن ابھی بھی ٹائٹینک کے بچنے کی امید باقی تھی، کیونکہ ٹائٹینک کو ایسے ڈیزائن کیا گیا تھا کہ اگر اس کے 3 فلور میں پانی بھر بھی جائے پھر بھی یہ نہیں ڈوب سکتا۔ لیکن بدقسمتی سے اس جہاز کے 3 فلور کو کراس کر کے پانی اب 4تھے فلور تک جا پہنچا تھا۔ اب معاملہ ہاتھ سے نکل چکا تھا۔ ٹائٹینک آہستہ آہستہ اوشن میں ڈوبتا جا رہا تھا۔ اب جہاز کی فکر کیے بغیر اس میں موجود پیسنجرز کی جان بچانے کا وقت آ چکا تھا۔ کیپٹن سمتھ نے ریڈیو پر ایمرجنسی الرٹ جاری کر دیا۔ جب تک کوئی مدد کے لیے آتا تب تک پیسنجرز کو لائف بوٹس میں شفٹ کرنے کا پلان کیا گیا، لیکن اس موقع پر 5ویں غلطی نے اپنا کام دکھا دیا۔ جی ہاں، جہاز میں ٹوٹل 32 لائف بوٹس کی جگہ تھی، لیکن کوتاہی کی وجہ سے صرف 20 بوٹس ہی رکھی گئی تھیں۔ پیسنجرز تھے 1500 اور بوٹس تھی صرف 20۔ مسٹیک نمبر 6، ہر طرف افراتفری کا عالم تھا، اور ہر شخص ان چند گنی چنی کشتیوں میں سوار ہونا چاہتا تھا۔ 12:45 پر پہلی ایمرجنسی کشتی سمندر میں اتاری گئی، لیکن یہاں ہوئی ایک اور چھٹی غلطی۔
افراتفری کے عالم میں کشتیوں کو پورا بھرے بغیر ہی سمندر میں اتار لیا گیا، جس میں زیادہ تر فرسٹ کلاس پیسنجرز کو ترجیح دی گئی تھی، یعنی جو لوگ زیادہ امیر تھے ان کو پہلے بٹھایا گیا تھا۔ کشتیوں میں اگر زیادہ پیسنجرز کو بٹھایا جاتا تو انسانی جانیں کم ضائع ہوتیں۔ اب جہاز تیزی سے سمندر میں ڈوبتا جا رہا تھا۔ 2:18 پر شارٹ سرکٹ کی وجہ سے ٹائٹینک کی ساری روشنیاں بجھ گئی تھیں اور اگلے ہی لمحے جہاز ٹوٹ کر 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ یوں ٹائٹینک کو سمندر کے اندر مکمل طور پر ڈوبنے کے لیے 2 گھنٹے 40 منٹ لگے اور اس طرح 1500 لوگ اٹلانٹک اوشن کے ٹھنڈے پانی میں ڈوب کر مر گئے۔ آپ کو ایک اور بات بھی بتاتے چلیں کہ پانی کا ٹیمپریچر اس وقت -2 ڈگری سینٹی گریڈ تھا، مطلب اگر پیسنجرز اس ٹھنڈے پانی میں چھلانگ بھی لگاتے تو بچنے کا کوئی چانس نہیں تھا، کیونکہ انسان اتنے کم ٹیمپریچر میں 30 منٹ سے زیادہ زندہ نہیں رہ سکتا۔ کہا جاتا ہے کہ مرنے والوں کی تعداد 1500 سے بھی زیادہ تھی، کیونکہ جن لوگوں کو جہاز کے عملے سے جان پہچان تھی ان میں سے کافی لوگ جہاز پر بغیر ٹکٹ سوار ہوئے تھے۔ زندہ بچ جانے والوں میں سب سے زیادہ تعداد بچوں اور خواتین کی تھی۔ دوسری طرف کیپٹن سمتھ تھا جو سارا وقت لوگوں کی جان بچانے میں لگا رہا، اور وہ آخری آدمی تھا جس نے ڈوبتے جہاز سے چھلانگ لگائی تھی۔ امید ہے یہ میر ٹی وی کی ویڈیوز بھی آپ کو بھرپور پسند آئی ہوگی۔ لائک اور شیئر کریں۔ آپ لوگوں کے پیار کا بے حد شکریہ۔ ملتے ہیں اگلی شاندار ویڈیو میں۔